برقی حالات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ گلی ڈنڈا اٹھا کر گرمیوں کی تپتی دوپہر میں گھر سے نکلنا، اور کمال یہ کہ والدین کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ گڈیاں لوٹنا، لٹو گھمانا وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ہوتے تھے۔ وقت کچھ اس تیزی سے تبدیل ہوا کہ 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والے تو تقریباً پرانے زمانے والے ہو چکے ہیں۔ الفاظ اور فکروں کی تکرار سے مقصد تحریر فوت نہ ہو سو مدعے پر آتے ہیں۔ اب ہر نوجوان کے ہاتھ میں کم از کم ایک، اور کچھ کے ہاتھ میں 2 دمکتی اسکرینیں۔ یہ موبائل فون ہے۔ تاروں کے گچھے کے جھنجھٹ کے بغیر کسی بھی جگہ ایک دوسرے سے رابطے کے لیے مؤثر سمجھے جانے والے اس گیڈجٹ نے ہماری دنیا ہی تبدیل کر دی ہے۔ یہی آج کے نوجوانوں کی کتاب ہے، اور یہی لائبریری، یہی محلے کے دوسری جانب بہتی نہر بھی ہے، اور آج کے کرکٹ گراؤنڈ بھی نوجوان دنیا اور مافیا سے بے خبر اسی میں گم ہے۔ آج کا نوجوان سڑک کنارے محبوبہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں خوار نہیں ہوتا ہے۔ محبوب کی جھلک اداؤں سمیت ایک ویڈیو کال کی دوری پر ہے۔ بات مگر صرف نوجوانوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ حیرت تو تب ہوتی ہے جب ڈائپر پہنتے بچے سمارٹ فونز اور ٹیبلٹس پر انگلیاں چلاتے نظر آتے ہیں۔ عالم تو یہ ہے کہ آج کے پڑھے لکھے اور سمجھدار والدین کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ اس کے نقصانات سے واقف ماں باپ جب انہیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ رونے لگتا ہے۔ بلیک میلنگ کے اس تاریخی ہتھیار کے سامنے سخت سے سخت ماں کا دل بھی پس جاتا ہے۔ نتیجتاً بچے کا مشن کامیاب ہوتا ہے، اور ماں بھی شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اس ماں کو کون سمجھائے کہ رونے دھونے سے یہ وقتی فرار دراصل بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ موبائل فون سے نکلتی شعاؤں سے آنکھیں تو متاثر ہوتی ہی ہیں، بچوں کے ذہن بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے لاشعوری طور پر صحیح، مگر والدین خود اپنے بچوں کی تباہی کا سامان کرتے نظر آتے ہیں۔ کم بخت ہیں یہ سمارٹ فونز اور ٹیبلٹس، فاصلے ختم کرنے کے بجائے سب کو دور کر چھوڑا ہے۔ لوگ ایک ساتھ ہو کر بھی اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں۔ بات کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، البتہ جذبات کا اظہار اب باتوں کی جگہ اترنگی قسم کی ان چیزوں نے لے لیا ہے۔ حال ہی میں اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بھی سماعت فرما لیں۔ گھر پہ مہمانوں کا رش تھا۔ والدہ کہنے لگی بھانجے کو اپنے کمرے میں سلا دو۔ رات 12 بجے کے قریب سونے کی تیاری کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں بھانجا مصروف موبائل فون پر انہماک کے ساتھ کچھ دیکھ کر کہکے لگا رہے ہیں۔ خیر جلدی سونے کا کہہ کر خود خواب ہے خرگوش کے مزے لینے لگا۔ صبح اٹھا جب موبائل فون پر الارم کی آواز سنی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں جناب کمرے میں نہیں ہے۔ حیرت بھی ہوئی کہ اتنی جلدی کیسے جاگ گیا۔ خیر نہا دھو کر کمرے سے باہر نکلا تو کانوں سے آواز ٹکرائی، گڈ مارننگ ماموں۔ ٹی وی لانچ میں صوفے پر مصروف بیٹھے حسب عادت موبائل فون پر شاید ویڈیو گیم کھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا تو ہاں اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ اس سے پہلے کہ جواب آتا کچن میں کھڑی بڑی بہن غصے سے بولی، یہ صاحب رات بھر سوئی ہی نہیں۔ بہن کی بات سن کر تو جیسے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ حیرت تو تب ہوئی جب بھانجے کو اس سب کے باوجود دنیا و مافیا سے بے خبر موبائل فون میں گم پایا۔ پاکستان میں تو نہیں، البتہ عالمی سطح پر اس موضوع پر متعدد اسٹڈیز کرائی جا چکی ہیں جن کے مطابق بچوں میں غصے کا عنصر، آنکھیں خراب ہونا، مزاج میں چڑچڑاپن اور عدم توجہی کے بڑھتے رجحان کا موجب یہ برقی حالات ہی ہیں۔ ہمیں بچپن میں ٹی وی دیکھنے کے لیے صرف ایک آدھا گھنٹہ اجازت ملا کرتی تھی۔ اس ایک گھنٹے کے دوران بھی کم از کم 3 بار کہا جاتا تھا پیچھے ہٹ کر بیٹھو ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ آج ایک محتاط اندازے کے مطابق بچے دن میں 5 سے 7 گھنٹے ان چمکتی دمکتی اسکرینوں کو ہاتھ میں اٹھائے نہ جانے کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بچوں، بالخصوص کم سن بچوں میں سمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کے بڑھتے رجحان کو کم کرنے کے لیے والدین کو کردار ادا کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں موبائل اور ٹیبلٹس کے بڑھتے استعمال کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے انہیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ والدین کو چاہیے 2 سال سے زائد عمر کے بچوں کو اپنی نگرانی میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے تک یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے دیں۔ برقی حالات اس جدید دور میں جنم لینے والے بچوں کے لیے
بالکل کسی طور پہ اچھا عمل نہیں ہے۔ والدین پر منحصر ہے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال سکھاتے ہیں، کیونکہ ذرا سی غفلت ہوئی تو یاد رکھیں آج دنیا بھر کی معلومات ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ لہٰذا معصوم بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دینا بھی والدین کے فرائض میں شامل ہے، چونکہ تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے والدین اپنے بچوں سے دوستی کا تعلق استوار کریں، ان کو جسمانی کھیلوں کی جانب راغب کریں تاکہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہو سکے۔ ایک امریکن اکیڈمی کے مطابق 12 سال سے زائد بچوں کو اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کا مثبت اور محفوظ طریقہ استعمال بتانا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ اچھی اور برے کی تمیز نہ ہونے پر بچہ کوئی بھی راستہ چن سکتا ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ برقی حالات کے بے دریغ استعمال کو نہ صرف کم کیا جائے بلکہ بچوں کو جدید ٹیکنالوجی کے مثبت اور منفی پہلو سے بھی آگاہ رکھا جائے، ورنہ کہیں دیر ہو جائے گی۔ یہ تحریر ہے احمد عدیل سرفراز کی۔